آسک مفتی طارق مسعود۔ بچہ گود لینے کے احکام۔ میرے ایک بھائی کی 20 سال سے کوئی اولاد نہیں تھی، میرے دوسرے بھائی نے انہیں ایک بچہ گود دیا ہے۔ اس کے مسائل اور فضائل پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ میں ان کی رہنمائی کر سکوں۔ ناصر صاحب مظفر آباد سے۔ دیکھیں، فضائل تو میرے علم میں بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ کسی کو دے دیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کا فائدہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن اپنے بچے کا فائدہ نہیں دیکھ رہے۔ بچے کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنا بچہ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو آپ کا بچہ بہن بھائیوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کی جو گروتھ ہے نا مینٹلی، اور اس کی جو ذہنی گروتھ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کے پاس بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہوں، کیونکہ بچہ ان سے اپنی دل کی بات شیئر کرتا ہے، بہت جلدی بولنا سیکھتا ہے بہن بھائیوں کی موجودگی میں۔ احساسات پیدا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو اس لیے وہ جلدی گروتھ کر جاتے ہیں مینٹلی۔ جن بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ تو UK کے جو نوبل انعام یافتہ اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ہیں، ان کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ جس بچے کے بہن بھائی کثرت سے ہوں اور خاص طور پر قریب العمر ہوں، یہ جو دو بچوں میں زیادہ گیپ ہوتا ہے نا، اس سے بھی بچے کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بچے کو اپنی عمر کے قریب کوئی بہن یا بھائی نہیں ملتا۔ وہ فرق آ جاتا ہے اس میں، یعنی عمر کا گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مینٹل پھر ان کے آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنا بچہ جب کسی کو دیں گے تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ وہ بچہ بہن بھائیوں سے محروم ہوتا ہے، اور اس میں اس کی جو گروتھ جس طرح سے ذہنی ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ نہیں ہو پاتی۔ تو میں اس کو قابل فضیلت عمل تو بہرحال نہیں سمجھتا، لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور رشتہ داری کے خیال کر کے دیا ہے تو شاید اس کو رشتہ داری کی وجہ سے شاید ثواب مل جائے، واللہ عالم۔ اس کے احکام اور مسائل یہ ہیں کہ جس کو بچہ دیا ہے، وہ اگر آپ نے بیٹی دی ہے تو وہ جو باپ اس کا، یعنی دوسرا جو حقیقی باپ نہیں ہے، تو وہ اس کی ولدیت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوریجنل باپ کا نام ڈالے گا ساری زندگی، اس میں ولدیت چینج نہیں کی جا سکتی، اور بچے کو بتائے گا کہ آپ کے اصل والد وہ ہیں، میں نے آپ کو بچپن میں لے کے پالا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ دوسری بات، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کا اس سے پردہ ہوگا، جو گارجن ہے، اس کا جو سرپرست بنا ہے، جوان ہوگی تو پردہ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو۔ اور بیٹا ہے تو جو ماں بنی ہے ابھی، جو نیچرل ماں یعنی حقیقی ماں نہیں ہے بلکہ اس نے ماں بن کے پالا ہے، تو وہ ماں اس سے پھر پردہ کرے گی۔ ہاں، یہ طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے کو 2 سال سے پہلے اگر لڑکا ہے تو لڑکی بیوی اپنی فیڈ کرا دے، یا اپنی نہیں کرا سکتی اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے تو اپنی کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو جب بہن سے فیڈ کرائے گی تو یہ رضائی طور پر ماں بن جائے گی۔ رضائی جب ماں بن جائے گی تو یہ جو شوہر ہے اس کا، یہ رضائی باپ بن جائے گا، تو پردہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر لڑکی ہے تو شوہر، یعنی جو اس خاتون کا شوہر ہے، اس بچی کو اپنے کسی بہن سے فیڈ کرا دے، تاکہ یہ جو ہے اس بچی کا رضائی ماموں بن جائے۔ جب ماموں بن جائے گا تو اس کا بچی سے پردہ نہیں رہے گا۔ تو اس طرح سے پردے کے حکام میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے، ادروائز ان کو بڑا ہو کر پردہ کرنا پڑے گا۔ وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوگا، کیونکہ وراثت حقیقی باپ اور حقیقی ماں سے ملتی ہے۔ البتہ زندگی میں کچھ دینا چاہیں اپنی خوشی سے تو دیں، اور ہینڈ اوور بھی کر دیں تو پھر وہ دیا جا سکتا ہے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔